السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک انفو۔ آج کی ہماری تحریر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی، جو عراق کے موجودہ شہر مکیر کی جگہ تھا۔ لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہی پرورش پائی، کیونکہ لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال لوط علیہ السلام کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے صدوم بستی کی جانب بھیجا، جو کہ بحر مردار کی قریب ایک بستی تھی، اور اس بستی میں سب کافر تھے۔ لوط علیہ السلام نے وہاں تبلیغ شروع کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب بھیجا۔ قرآن پاک میں ان کا واقعہ بھی مختلف اور متعدد مقامات میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو وہ اس وقت سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے، اور اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت بھی معلوم ہے، اور خطرہ ہے کہ وہ مکان پر نہ چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت نہ پہنچائیں۔ اور دل ہی دل میں کہنے لگے، آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ ان کی اس کیفیت کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے اور ان کا دل پریشان ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ آج کا دن بہت کٹھن ہے۔ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملتی تھی اور انہی میں سے تھی۔ وہ لوط علیہ السلام کے مخالف تھی، اور جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے قوم کے لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا سابقہ اندیشہ سامنے آ گیا، جس کا انہیں فکر اور غم تھا۔ چنانچہ جب قوم لوط کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ دوڑے اور ان حسین مہمانوں کو آپ سے مانگا تو اس موقع پر لوط علیہ السلام بڑے تنگ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کا مقابلہ مشکل ہے تو ان کو اس شر سے باز رہنے کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم باز آ جاؤ تو میں اپنی بیٹیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا، اور ساتھ ہی عاجزانہ درخواست کی کہ مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق رسوا نہ کرو۔ مگر وہاں شرافت اور انسانیت کا کوئی اثر باقی نہ تھا، تو قوم لوط نے جواب دیا، ہمیں لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں سے شادی کرنے کی ترغیب بھی دی، لیکن بگڑتی ہوئی قوم نے آپ کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ جب لوط علیہ السلام ہر طرح سے عاجز ہو گئے تو لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات آئے، کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس قوم کا خود مقابلہ کر پاتا، یا کوئی ایسی جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں سے نجات دلاتی۔ اور اس وقت تک لوط علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جن کو مسافر سمجھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ جب قوم لوط آپے سے باہر ہو گئی تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے اور ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب قوم لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئی تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، چنانچہ لوگوں نے دیوار پھاند کر اور دروازہ توڑ کر اندر آنے کی کوشش کی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ دروازہ کھول دیجئے اور ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھلا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا اشارہ کیا تو وہاں موجود سب لوگ اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، اب رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور یہ ہدایت کر دیجیے کہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا
اور قوم کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے لگی، اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر اس عذاب کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ایک ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ روایت میں ہے کہ 5 بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے، اور ان بستیوں کو قرآن پاک نے دوسری جگہ متفقات کے نام سے موقوف کیا گیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس قوم کو ٹھہرے ہوئے عذاب نے آ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا اور اس بستی کو ادھیڑ کر آسمان کی جانب لے گئے اور مکمل بستی کو الٹا دیا۔ پھر ہر ایک نافرمان کے لیے آسمان پر پتھر تیار تھے، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی جس میں ان سب نافرمانوں نے عذاب الہی کا مزہ چکھ لیا۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے: بس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے اور تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور ہر اس کام اور عمل سے بچنا چاہیے جس کی اجازت ہمیں شریعت اور ہمارا دین نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کا ہمارا واقعہ اختتام پذیر ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔